السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. ویلکم بیک ٹو آور نیو ولاگ. تو آج میرے پاس کوئی سبزی نہیں بچی تھی یہاں پہ, تو اب یہ ٹماٹر 5 بچے تھے. آج میں اسی کی چٹنی بناؤں گی. تو چلے کرتے ہیں اسٹارٹ. پہلے ہم یہ اس سے جو ہے روٹ یہ ہم یہ کریں گے ریموو. اب ہم اس کو پیسز میں کٹ کریں گے. تو یہاں پہ میں نے جو ہے ایگز بوائل کر لیے ہیں. اب میں جو ہے ٹماٹر کے ساتھ ایگز ڈالوں گی. تو اب میں ان کو پہلے پیل اپ کروں گی پھر فرائی کروں گی. تو اب میں ان کو پہلے ایک ایک کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈالوں گی. تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چھوٹو سا پیاز. اب میں اس کو تڑکے کے لیے چاپ کر لوں گی. تو ایگز میں نے فرائی کر لیے ہیں. اب یہاں پہ ڈالوں گی اس میں انین. اب ایڈ کروں گی ٹماٹر. اب جائے گا سالٹ. اب اس کو ڈھک کے رکھیں گے 5 منٹ جب تک ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے. تو جب تک ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے تب تک ہم کریں گے دوسرا والا کام. میں نے یہاں پہ جو کٹنز دھو کے رکھے تھے اب میں ان کو کروں گی پریس. آئرن کروں گی ان کو کیونکہ کل سنڈے ہے. کل سعود بیبی کو ابراہیم کے بابا جو ہے پکڑیں گے دن بھر. تو پھر کل میں پوری صفائی کروں گی اور پھر کرٹنز وغیرہ لگاؤں گی. کل ہوگا فائنل ٹچ. ہو چکا ہے آن. اب میں یہاں پہ کروں گی یہ والے کرٹن سے سٹارٹ. یہ والے کرٹنز اتنے پتلے ہیں نا, ان کو سنبھل کے پریس کرنا ہوتا ہے. یہ ہمیں لابی کے ہے تو رومز کے جو ہے وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو جی ایک والے کا ہو گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے ٹماٹر کا کیا حال ہے. تو جی ٹماٹر ہو چکے ہیں تیار. اب میں اس میں ایڈ کروں گی فرائیڈ ایگز. اب ان کو ایک اچھا سا مکس دیں گے. تو اب ہم بنائیں گے فرنی. یہ میں نے یہاں پہ دودھ لیا ہے اور 1 گلاس دودھ اور 1 گلاس پانی. تو یہ ہے چھوٹی الائچی 3, یہ میں ایڈ کروں گی اس میں. تو یہ میں لے رہی ہوں اب چینی. بسم اللہ. یہ ہے کھویا. تو اب ہم اس کو ابال لائیں گے پہلے. تو جب تک اس کو ابال آئے گا تب تک ہم ڈرائی فروٹس چاپ کر لیں گے. This is our dry fruit box first and this is کاجو. یہ ہم لیں گے ڈرائی فروٹس. تو اب ڈالیں گے تھوڑے سے کشمش. تو ذرا ان کو دکھاؤ. اب اس کو جو ہے بینڈیڈ ہم نے اٹھا دی ہے یہاں سے. دیکھیے کتنی زیادہ لگی تھی. بلائے لگے جی ہم موجود. اب اس کو نیو اسپرن لگانا ہے. میں اس کو اب صبح شام نیو اسپرن لگاتی ہوں اس پہ. اور لیا ہے کوکونٹ. سب ڈرائی فروٹس میں مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کوکونٹ. مائی فیوریٹ, آل ٹائم فیوریٹ. میں ان کو اس میں کرش کروں گی. مجھے نا یہ والا آئیڈیا بہت اچھا لگا. یہ مجھے ایک آنٹی نے دکھایا. تو پھر ویسے پھر زیادہ بڑے رہتے تھے اور یہ چاپ بھی نہیں ہوتے تھے اچھے سے. تو اب میں اس کو اسی میں جو ہے کرش کرتی ہوں. پھر اچھا لگتا ہے پھرنے میں ایسے. یہاں پہ سعود بیبی نے سارا سامان لے لیا. یہ بول رہا ہے میں خود کروں گا. اب میں اس کو اپنے پاس ہی رکھ رہی ہوں کیونکہ میں پتم یاد امس لج موج. امس کوتاہ خون اس آمت. یہ سیا بلائے چھ بناو پانے فرین. اد بنا عش کرت وی کیا کران سعود بیبی. اب کیا کر رہے ہو. ول بہ کر پانے. ول لاسٹ ٹائم میں فرنی ہی بنا رہی تھی. جب یہ دادی کے پیچھے پیچھے چلا گیا تو پھر اس کو لگی, بہت زیادہ لگی تھی. تو دودھ ابل رہا ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ڈرائی فروٹس. بسم اللہ. آپ نا گائز اس جو ہے نا اس پتیلے میں یہ اوپر دودھ, آپ اس کو اگنور کریے کیونکہ
میں نا جس میں دودھ ابالتی ہوں، پھر میں دودھ جو ہے ٹرانسفر کرتی ہوں، پھر میں اسی والے پتیلے میں جو ہے فرنی بناتی ہوں. تو اب ایسا نہ سوچیے کہ کچھ یہ لگ رہا ہے گندا سا پتیلا، لیکن یہ ویسا نہیں ہے. اس میں دودھ ابالتی ہوں شام کو، پھر صبح میں وہ ٹرانسفر کرتی ہوں دوسرے برتن میں. تو پھر اس میں بناتی ہوں، کیونکہ اچھا آسان لجمز ملائی واریاہ زیادہ مٹ، تو پھر میں اسی میں جو ہے پریفر کرتی ہوں فرنی بنانا. نکالوں گی میں سوجی. لاسٹ ٹائم جو فرنی بنی تھی نا، پھر ہم نے وہ نہیں کھائی، پھر ہم نے وہ دوسرے دن کھائی، کیونکہ سعودی کو لگی تھی تب بھی. تو وہ فرنی بہت زیادہ اچھی ہوئی تھی. اصل میں کیا کرنا ہوتا ہے نا، مطلب سوجی تھوڑی کم لینی ہوتی ہے، پھر اس کو بہت زیادہ ابالنا ہوتا ہے، تو اس والی فرنی میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. آپ کبھی کریے گا ٹرائی. تو دودھ ابل رہا ہے along with ڈرائی فروٹس. اب میں اس میں دھیرے دھیرے کر کے سوجی ایڈ کروں گی. تو اب اس کو تھوڑا کنٹینیوسلی سٹر کرنا ہے تاکہ لمپس نہ پڑ جائے اس میں. ابراہیم کے بابا نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا، بولا تم سارا کام ایسے ہی رکھو، مت کرو کچھ بھی، صرف بچے کو سنبھالو. لیکن کیا کریں، سب دیکھنا ہوتا ہے، کوکنگ بھی، بچوں کو بھی، اور باقی ساری جو ہے، اوپر سے عید کی تیاری، صفائی، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی کوکونٹ پاؤڈر. بسم اللہ. جب ہم سوجی کم ڈالتے ہیں اور دودھ زیادہ، تو پھر نا اس کو سٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو ابلنے دینا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو بزی رکھا یہاں پہ، لیکن اس نے یہ ڈبہ سارا کھول دیا. اب اس میں سے یہ سارے ڈسپوزل گلاسز نکال دیے. اگر میری ممی کو پتہ چلے گا نا کہ اس کو لگی ہے، وہ نا مجھے مطلب کچا چبا جائے گی. بہت ڈانٹتی ہے، ایسے بھی بچوں کا خیال نہیں رکھ رہی ہو ولاگنگ کے ساتھ، تو یہ کیا ہے، یہ کہیں بھٹ گئی وہ یہ. تو میں نے اس کو بولا میں نے چھوڑ دیا ہے سب کچھ، لیکن اب نا میں اس کی مطلب اجازت نہیں ہے مجھے ماما کی، تو وہ مجھے نہیں چھوڑنے والی. وہ تو ایسے ہی بول رہی کہ تو شرین واتان کہین نا. لیکن مجھے سمجھ نہیں، جس کا مطلب یوتاہ پہ میں زیادہ دھیان تھاوان تیوتاہ میں زیادہ لگان. تو نا فرق گئی ہے. جب وہ اب دیکھے گی نا اس کو، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی. مطلب وہ پھر اتنا سناتی ہے نا، مطلب اچھا نا، مطلب لائی نہیں ہوتا آسان بقایات، اتنا وہ پھر بولتی ہے مجھے. اور یہاں سے ہماری فرنی گاڑی ہوتی جا رہی ہے. اب ہم اس کو انڈکشن سے نیچے لائیں گے، ورنہ یہ زیادہ موٹی ہو جائے گی، پھر اچھی نہیں لگتی ہے. ویسے بھی افطار میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، تو یہ تب تک ہو جائے گی گاڑی زیادہ. میں نے یہاں پہ باؤلز، تو یہ ہے ہماری فرنی، اسپیشل والی فرنی. دیکھیے یہ افطار تک جو ہم ویسے کھانے کے بعد کھاتے، مطلب تراوی کے بعد کھاتے ہم فرنی، تب تک یہ گاڑی ہو جائے گی. یہاں پہ میں نے ڈسپوزل گلاسز میں بھی بھر دیے ہیں، کیونکہ جب میں اس کو نا فریج میں رکھتی ہوں، پھر سحری میں کھانے میں نا اسے بہت زیادہ مزہ آتا ہے. کیونکہ ہم سحری میں چائے نہیں پیتے نا، ہم افطاری میں پیتے ہیں. اگر جو لیفٹ اوور فرنی بچ جاتی ہے ہماری، مطلب وہ ہم پھر سحری میں کھاتے ہیں فریج سے نکال کے. تو ڈسپوزل گلاس میں یہ اچھی لگ رہی ہے، اور فریج میں نا سیٹ ہو جائے گی، پھر آئس کریم کی طرح دکھے گی. تو جی ہاں، یہی کہنا تھا کہ میرے مائکے والے جو ہے وہ مطلب میرے زیادہ بھائی جو ہے وہ سخت مزاج کے ہے، مطلب وہ ٹوٹلی خلاف ہے اس چیز کے. اگر اس کو پتہ چلے گا نا یہ سب، وہ نا میری گردن ہی کاٹ دیں گے. یہ ولاگنگ چکر وہ یہ، تو ممی تو ویسے بھی بولتی ہے، منع کر رہی ہے. تو میرے بھائی کو نہیں پتہ ہے میں ولاگنگ کرتی ہوں. تو میرا نا بہت زیادہ شوق تھا، مطلب دوسروں کے ولاگز دیکھ کے میرا شوق نا بڑھ گیا. تو پھر میں نے ایک دن ایسی ہی چینل بنا دی. تو پھر میں نے شام کو جب ہسبینڈ آئے، میں نے ان کو بول دیا کہ میں نے ایسے کیا. تو بولا اس میں کچھ نہیں ہے، کرو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ اور خدا نخواستہ جو ہے چڑھاؤ گے، فیس ریویل وہ یہ، تو ایسا نہیں ہے. تو میں نے بولا نہیں، میں صرف ریسیپی جو میں بناتی ہوں گھر میں وہی اپلوڈ کیا کروں گی. تو بولا ٹھیک ہے.
تو پھر میں نے ریسیپی کے ساتھ ساتھ ولاگنگ بھی، مطلب یہ بچوں کا ہی میں نے چڑھا دیا، سٹارٹ کرا. تو مجھے ماشاءاللہ سے اچھا رسپانس آیا آپ سب کا، الحمدللہ. آپ ایسے ہی پیار بنا کے رکھیے. سو یہ تھی میری یوٹیوب کی جرنی. تو کیکٹس بھی بول رہا ہے. فائنل لک آف اور چٹنی. تو یہ آج کا ولاگ بس اتنا ہی تھا. تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ پلیز سعاد بیبی کے لیے دعا کریں. یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، مجھے ہر بار گرتا رہتا ہے، لگ جاتی ہے، بیمار ہوتا رہتا ہے. پلیز آپ دعا کریے، پلیز پلیز. تو چلیے اس ولاگ کو کرتی ہوں میں یہیں پہ اینڈ. ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے ولاگ میں. تب تک اپنا پورا خیال رکھیے. اسٹے سیف. اللہ حافظ.